الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے آغاز کے سلسلے میں رؤیت ہلال کی کمیٹیوں میں اختلاف بھی پیدا ہوا۔ بعض حضرات کے ہاں آج 14 تاریخ ہے، لیکن زیادہ تر حضرات کے یہاں، علماء کے یہاں 13 تاریخ مانی گئی ہے۔ کیلنڈر میں 14 تاریخ درج کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قمری جنتری کے اعتبار سے اور حساب کے اعتبار سے 14 تاریخ ہے، لیکن رؤیت کے اعتبار سے اور جن حضرات کے ہاں رؤیت ہی کا اعتبار ہے، اور اکثر حضرات وہی ہیں جو رؤیت کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے اعتبار سے آج 13 تاریخ ہے۔ کل 14 تاریخ ہے، اور 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ وہ رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف کی رات یعنی 15ویں شب کہلاتی ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں کیا کچھ فرمایا گیا ہے، اور فرمایا گیا تو کیا فرمایا گیا ہے؟ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو قرآن پاک کی سورۃ الدخان کی جو آیت کریمہ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات۔ اس کے بارے میں بعض حضرات کا یہ رجحان ہے کہ یہ بھی شب قدر کی طرح ایک ایسی شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کی موت ہوگی، کس کی پیدائش ہوگی، کس کے ساتھ کیا واقعات گزریں گے، سال بھر کا گویا نظام اس شب میں طے ہوتا ہے۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ شب قدر کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے، قرآن پاک کی اس سورے میں جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے، کہ یہ رات رمضان المبارک کی رات ہے۔ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ قدر کی رات سے مراد عظمت کی رات بھی اور فیصلے کی رات بھی۔ اب جب یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر کا تعلق رمضان سے ہے، شعبان سے نہیں ہے، نہ کسی اور مہینے سے ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں جہاں جہاں بھی لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا ہے، اس میں رمضان المبارک کے مہینے کا ہی ذکر نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی زیادہ تر رجحان 27ویں شب کا ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کوئی شب ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات تقریباً اجماعی نوعیت کی ہو گئی ہے کہ شب قدر کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور اس کے بھی آخری عشرے سے۔ لہذا یہ بات کہنا کہ
شعبان کی جو 15ویں شب ہے، جس کو شب برات کہا گیا، کہہ دیا گیا، یعنی لوگوں میں اس طرح اس کا تعارف ہو گیا، وہ شب قدر نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ قرطبی، ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع لأحکام القرآن ہے۔ قرآن پاک کے احکام پر یہ ایک جامع ترین کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اور علامہ قرطبی بھی بڑے معتبر اور بڑے جلیل القدر مفسر ہیں، محدث ہیں، اور بہت سی خصوصیات اور کمالات کے مالک ہیں۔ انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ نقل کی ہے کہ علامہ ابو بکر ابن العربی کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ ہے سورۃ الدخان میں، مبارک رات، اس سے مراد شب قدر ہے، اور وہ شب قدر ہے جس کا رمضان کے مہینے سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ شب رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہے، اس کی بات درست نہیں ہے۔ اور شعبان کی 15ویں شب کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی حدیث بھی قابل اعتبار نہ تو اس سلسلے میں ہے کہ اس کو شب قدر شمار کیا جائے، اور نہ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی معتبر حدیث ہے، اور نہ یہ کہ یہ وہ شب ہے جس میں عمریں طے ہوتی ہیں اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن العربی کی جو عبارت نقل کی ہے وہ یہ کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ یہ شب قدر ہے یا یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ بالکل غلط بات کہتا ہے۔ من زعم انہ فی غیر رمضان فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، ایسا شخص گویا وہ اللہ کے بارے میں افطرا پردازی کر رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قرآن میں جو بات صراحت سے بیان کر دی گئی ہے شب قدر کے بارے میں، اس کا تعلق قرآن ہی میں واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے سے تعلق رکھنے والی شب ہے۔ اب ایک تو بات یہ ہے، اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے رمضان کی 15ویں شب یعنی 14 اور 15 کے بیچ میں جو رات پڑتی ہے، جو کل کا دن گزرنے کے بعد شروع ہوگی، ان حضرات کے نزدیک جن کے نزدیک آج 13 تاریخ ہے اور جن حضرات کے نزدیک 14 تاریخ ہے، ان کے نزدیک آج وہ دن گزرنے کے بعد شروع ہوگی۔ دونوں فریق اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور میرا خطاب دونوں سے ہے، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے ہی بات کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا تعلق اور حدیث اور سنت کا تعلق سب سے ہے، کوئی بھی مستثنی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر، شعبان کے بارے میں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور صحیح حدیثوں میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے۔ بعض حدیثیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہیں، ان میں فرمایا گیا کہ حضور تو گویا پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ پھر حدیثوں میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ پورے مہینے کے نہیں، کچھ دن چھوڑ کر، یعنی شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ آپ رکھتے تھے رمضان کے اہتمام میں۔ لیکن شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کے بارے میں جو بات مشہور ہے، رات کی فضیلت اور پھر دن کی فضیلت کے سلسلے کی جو حدیثیں مشترک طور پر بیان کی گئی ہیں، وہ بالکل ناقابل اعتبار ہیں۔ جو سب سے زیادہ اس سلسلے کی مشہور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ روایت نقل کی گئی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف کی رات ہوتی ہے یعنی 15ویں شب ہوتی ہے تو تم لوگ رات میں عبادت کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو یعنی 15 تاریخ کو. اور اللہ تعالی سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. اور اس طرح یہ بات ہوتے ہوتے فجر کا وقت آ جاتا ہے. یہ حدیث نقل کی جاتی ہے اور حضرت علی کی طرف منسوب کی گئی ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث بالکل ناقابل اعتبار ہے. علامہ ابن الجوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور علامہ عراقی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. اور فرنگی محل کے مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع احادیث میں ذکر کیا ہے. علامہ البانی نے بھی یہ کہا کہ بہت ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، موضوع درجے کی حدیث ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، غلط نسبت کی گئی ہے. حدیثوں کی نسبت صحابہ کی طرف کر دی جاتی ہے اور سند گڑھ لی جاتی ہے اور سند میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ضعیف و ناقابل اعتبار ہوتے ہیں یا بعض جھوٹے لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث موضوع کہلاتی ہے. اس حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. اس لیے 15ویں تاریخ کے شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں جو حدیث بھی نقل کی گئی ہے بالکل ناقابل اعتبار ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ 15ویں شب کی جو فضیلت کی بات کی جاتی ہے کہ 15ویں شب کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں نماز پڑھی جائے اور دعائیں کی جائیں، یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور مختلف حدیثیں اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں اور وہ ساری حدیثیں مجموعی طور پر تو رد نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اکثر حدیثیں اس سلسلے کی بھی ضعیف حدیثیں ہیں. یعنی ایک مفرد حدیث کو لیجئے تو وہ قابل اعتبار ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن جب حدیثوں کے مجموعے پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور علماء کرام نے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. لیکن اس سلسلے میں جو ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات، اور وہ 15ویں رات تھی، حضور پاک علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں دیکھا. یعنی آدھی رات ہوگی کہ آپ بستر پہ نہیں، تو انہیں بڑی بے چینی ہوئی اور وہ اٹھی اور اس فکر میں کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں، اس موقع پر کہاں گئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ باہر نکل گئیں اور یہاں تک کہ وہ قبرستان بقیع الغرقد گئیں تو وہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں. اور حضرت عائشہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رات میں قبرستان آ گئی تو کہا کہ بھئی تم کیا سمجھتی تھی؟ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ اور رسول تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کسی اور اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ جو حدیث امام ترمذی نے ذکر کر دی، امام ترمذی ضعیف حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، منکر بھی بیان کرتے ہیں اور بیان واضح بھی کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود امام ترمذی نے کہا کہ میرے استاد گرامی حضرت امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. اس دور کے جو بڑے محققین و محدثین ہیں ان میں علامہ شعیب الارناؤت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے.
اور یہ روایت اس طرح بھی نقل کی گئی، اور یہی روایت اس طرح بھی نقل کی گئی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 15ویں شب میں دیکھنے لگی کہ حضور کہاں ہیں، بستر پر نہیں تھے، تو ان کو ہاتھ سے تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، ہاتھ پیر پر پڑا اور حضور سجدے میں دعا میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر اس کی اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے اس شب میں آتا ہے اور استغفار کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے اور رحم کی دعا کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ناقابل اعتبار ہے، محدثین کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور مختلف طریقے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں آپ قبرستان جاتے ہو، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ صرف یہ جو حدیث نقل کی گئی اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہی گیا کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، اس حدیث کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف بھی ایسا نہیں کہ جس پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اہتمام رمضان کا کرتے تھے اور اس کے آخری عشرے کا کرتے تھے اور شب قدر کی تلاش کا جو اہتمام کرتے تھے ہر سال کرتے تھے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کبھی بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر قبرستان گئے ہوں۔ پوری جو مدت ہے 10 سال کی مدینہ منورہ کی، اس میں کبھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق سے کبھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان گئے ہوں۔ حضرت عمر سے کبھی اس کا ثبوت نہیں ہے، حضرت عثمان سے ثبوت نہیں ہے، حضرت علی سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ کسی صحابی سے ثبوت نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر رمضان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان جاتا ہو۔ یہ ایک بدعت ہے، ایک غلط رواج ہے جو پڑ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی یہ بھی ایک فضیلت ہے اور قبرستان جاتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، نہ ثبوت اس کا کہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک روایتی بات ہے، ایک رواجی بات ہے، اور رواج ایسا ہے جس کے پیچھے نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث نبوی ہے، نہ حضور کا معمول، نہ ابو بکر صدیق کا کوئی عمل، نہ حضرت عمر کا، نہ حضرت عثمان کا، نہ حضرت علی کا، نہ دیگر صحابہ۔ اس لیے اس بات کو تو ترک ہی کر دینا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو بیانات آتے ہیں علماء کرام کے، دیوبند کے حضرات کی طرف سے آ رہے ہوں یا کسی اور دارالافتاء سے آ رہے ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر آج کل کورونا کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ گھر ہی پر عبادت کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر سے باہر نکل کر عبادت کرنے کا کوئی نظریہ ہے جس کی نفی کی جا رہی، کورونا کی وجہ سے یہ احتیاط بتائی جا رہی ہے۔ یہ خود لا علمی ہے، یہ خود قرآن پاک کی آیات سے غفلت اور احادیث سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں اگر عبادت کرنی ہے، یعنی جو فضیلت آئی ہے جس کے بارے میں ابھی میں بیان کروں گا، تو اس کا تعلق گھر ہی سے ہے۔ جس طرح گھر میں تہجد ادا کی جاتی ہے اور رات میں تہجد کے وقت یا جو بھی رات کا وقت ہو یہ دعا کی جاتی ہے، اس کا تعلق باہر سے نہیں، اس کا تعلق قبرستان جانے سے نہیں۔ اس لیے قبرستان جانے کے بارے میں جو رواج ہے وہ ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، اور بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی 15ویں شب میں جو بھی دعا مانگیے، جو بھی نماز پڑھیے، گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں باہر نکلنے کی ممانعت اس لیے نہیں کہ کورونا ہے۔ کورونا کی وجہ سے تو آج ہم جو جماعت کی نماز ہے مسجد میں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اور ہم احتیاط کے تقاضے سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ہدایات دی جا رہی ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے دی جا رہی ہیں، اور حکومت بھی ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کے لیے مطالبہ کر رہی ہے، تو اس لیے جماعت کی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ جمعہ مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، جس کی زبردست تاکید آئی ہے اور فرض ہے
لیکن جو صورتحال ہے اس صورتحال کی بنیاد پر احتیاط کا تقاضا، اپنی جان کی حفاظت، صحت کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ گھروں پر نماز ادا کر لی جائے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ظہر پڑھ لیجئے، جمعہ نہ پڑھیے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ان کا تعلق مرض کی وجہ سے۔ لیکن شعبان کے بارے میں جب یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے آپ احتیاط کریں اور گھر ہی میں رہیں، تو یہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں ہو رہی۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کورونا کی وجہ سے تو جمعہ بھی چھوڑوایا جا رہا ہے، کورونا کی وجہ سے تو جماعت کی نمازیں بھی مسجد میں چھوڑوائی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کا اور 15ویں شب کا، اس کے بارے میں حکم ہی یہی ہے کہ گھر میں آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، جو بھی عبادت کرنا ہے گھر میں کریں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی جو حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ بمشکل کوئی ایسی حدیث ہے جس کو حسن کہا گیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ محدثین کے ہاں جو نمبر 2 کی حدیث ہوتی ہے اس کو حسن کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحیح درجے کی تو کوئی حدیث اس رات کی فضیلت کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ہاں بس یہ کہ متعدد حدیثیں کیونکہ اس سلسلے میں آئی ہیں اور میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ رات کی فضیلت کے بارے میں کیا کیا حدیثوں میں آیا ہے۔ یعنی سندیں ان کی قوی نہیں ہیں، سندوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک وتعالی الى السماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاحن لاخيه۔ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک کے اور اس کے کہ جو اپنے بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ الی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اہل الحقد لحقدہم حتی یدعوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور جو لوگ کینہ، نفرت، بغض رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اس برائی سے الگ نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، یعنی ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور اس کا بھی یہی مضمون ہے جو اوپر والی روایت کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعباده الا لمشرک او مشاحن۔ مضمون وہی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ بندوں کی اپنے مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور اس کے کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بیان کر دی کہ اس کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، ضعیف ہے، امام بخاری اس کو ضعیف قرار دیتے تھے، اور اسی طرح ان سے جو اس سلسلے کی دیگر روایتیں ہیں ان کو بھی ضعیف قرار دیا گیا۔ علامہ بیہقی نے یہ فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے جو حضور کے عمل کا بڑا ہی تتبع کرتے تھے، بڑی فکر کرتے تھے۔ ان سے منقول ہے کہ یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور بندوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن 2 قسم کے جو لوگ ہیں، کینہ پرور قسم کے اور ایک وہ کہ جو کسی کو قتل کرنے والے ہوں۔ لیکن یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے۔ اور حضرت عوف ابن مالک سے ایک حدیث منقول ہے، اس میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ایک حدیث کثیر ابن مرہ حضرمی سے منقول ہے، اس میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت معاذ ابن جبل سے منقول ہے جس میں یہی الفاظ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، جس میں
یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے رمضان کی شعبان کی 15ویں شب میں، اور تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاحن کے، یعنی جو کینہ پرور ہو اور بغض عداوت رکھے۔ بلکہ تمام احادیث پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے ان میں ایک وہ جو اپنے بھائی سے بغض رکھنے والا ہو، ایک وہ جو کسی انسان کو قتل کرنے والا ہو، ایک وہ جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، ایک وہ جو اپنے پیجامے اور اپنی پتلون یا اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا ہو، ایک وہ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، ایک وہ جو شراب کا رسیہ ہو، شراب پینے والا ہو۔ بہرحال ان احادیث سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ان کی معافی کے لیے شرط یہ ہے، قرآن میں بھی شرط ہے اور احادیث میں بھی شرط ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ترک کر دیں، اس پر ندامت اختیار کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ وہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ تو جو بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں ان میں اگر کوئی ملوث ہے تو محض دعا کرنے سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو کہلاتے ہیں، جو انسان سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں، ان کی معافی کا تذکرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا گناہ ہے یا کسی کا حق ہے، کسی نے کسی کا پیسہ مار رکھا ہے، حق مار رکھا ہے، تو پھر اسے وہ حق دینا ہے۔ جب تک وہ حق نہیں دے گا اس کا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کا حق مار دیا گیا ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اس زیادتی سے اس کو توبہ کرنی ہوگی، اور وہ توبہ اسی وقت ہوگی جبکہ اس زیادتی سے وہ صحیح معنی میں عملاً رجوع کرے۔ صحابہ کرام سے بھی مختلف روایتیں رات کی فضیلت کے سلسلے میں نقل کی گئی ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ ان میں ایک شب جمعہ ہے، اور ایک رجب کے مہینے کی پہلی شب ہے، اور ایک شعبان کی 15ویں شب ہے، اور عیدین کی جو شبیں ہیں وہ ہیں۔ حضرت عطا ابن یسار سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ رمضان کی جو 15ویں شب ہے اس میں عمروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک شخص مثلا سفر کے لیے نکلتا ہے اور اس کا نام مردہ میں طے کر دیا جاتا ہے، مردوں میں، کہ اب اس کی تو موت اس کو لے جا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کا انتظام کرنے جا رہا ہے، لیکن موت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود فضائل اعمال میں اس کو اختیار کرتے ہوئے شب نصف شعبان میں عبادت کا اہتمام کرنے کی بات کہتے تھے۔ امام ابن تیمیہ جو احادیث کے بارے میں بہت حساس رہتے ہیں اور ضعیف احادیث سے استدلال نہیں کرتے ہیں اور صحیح احادیثی پر صرف اعتماد کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اما لیلۃ النصف من شعبان ففیہا فضل وکان فی السلف من یصلی فیہا لیکن الاجتماع فیہا لإحیائها فی المساجد بدعۃ۔ امام ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں فضیلت ہے، اور اسلاف میں ایسے حضرات تھے جو اس میں قیام اللیل فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر مسجد میں انتظام کرنا یہ ایک بدعت ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور سلف سے یہ منقول ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لیکن 15ویں تاریخ کے شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔
علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ 15ویں شب کی فضیلت ہے اور اس میں خصوصی مغفرت کا انتظام ہوتا ہے اور دعائیں بھی خصوصی طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جن راتوں میں عبادت کے استحباب کی بات کہی ہے، انہی میں رمضان کے آخری عشرے اور عیدین کی شبوں اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ابتدائی، انہی میں شعبان کی جو 15ویں شب ہے، یہ وہ شبیں ہیں کہ جن میں عبادت مستحب ہے، اس حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین جو آخری دور میں علماء احناف کے بڑے جلیل القدر مفتی رہے ہیں اور ان کے اقوال کا اور فتاویٰ کا بڑا اعتبار رہا ہے، 15ویں شب کی جو فضیلت میں حدیثیں ہیں وہ مجموعی طور پر اس قابل ہیں کہ فضائل اعمال میں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور فضائل اعمال یعنی اعمال کی فضیلتوں کے بارے میں جو حدیثیں ہوتی ہیں ان میں اگر اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث نہ ہو اور حسن حدیث نہ ہو اور ایسی ضعیف ہو جو قابل قبول ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ محدثین ہی کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیثوں پر جو ایسی نہ ہو کہ جن کو ترک کر دینا لازم ہو، ضعیف حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال جو عمل کیا جا رہا ہے وہ فی نفسی غلط تو ہے نہیں۔ نماز تو کسی شب میں پڑھی جائے پسندیدہ ہے، مستحب عمل ہے۔ اب کسی خاص شب میں جس کے بارے میں کچھ روایتیں بھی آئی ہیں، نماز کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، قابل قبول بات ہے، مستحب بات ہے۔ اس لیے پوری طرح مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ رمضان کی 15ویں شب میں کھیل کود اور پٹاخے داغے جائیں اور لوگ شعبان کی 15ویں شب میں، جہاں تک یہ جو ایک غلط رواج ہو گیا ہے، شیطانی رواج اور منکرات سے بھرا ہوا عمل کہ اس موقع پر اس رات میں لوگ نکلیں اور تفریح کریں اور حلوے پراٹھے کھائیں اور پٹاخے داغیں، یہ ایسا بدترین مجرمانہ شیطانی عمل ہے جس سے پوری شدت کے ساتھ روکنا چاہیے۔ اس بارے میں علماء کو اور دین کے داعیوں کو ادنا تعاون اور تساہل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو یہ کورونا وائرس جو ہے شکریہ کے قابل ہے کہ اس نے اس بدعت پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلیے اور گھر میں عبادت کیجیے۔ ٹھیک ہے کہ کبھی اللہ کوڑے سے منواتا ہے، کبھی توڑے دیتا ہے، کبھی کوڑے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں، وہ چاہے تو نفع عطا فرمائے، وہ چاہے تو نقصان دے، وہ چاہے تو محبت سے روک دے، وہ چاہے تو کوڑا لگا کے روکے۔